السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، اسکردو شہر کے مختلف علاقوں میں پائپ لائنوں سے پانی کے مسلسل اخراج نے شہریوں کے لیے نیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ رات کے وقت بہنے والا پانی سرد موسم کی شدت کے باعث صبح تک جم کر برف بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سڑکیں پھسلن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق روزانہ صبح کے اوقات میں اسکول اور کالج جانے والے طلبہ کے ساتھ ساتھ دفتر آنے جانے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد مقامات پر موٹر سائیکل سوار پھسل کر زخمی بھی ہو چکے ہیں، تاہم اب تک متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پائپ لائنوں میں پرانی یا خراب نالیوں سے مسلسل پانی رس رہا ہے، جو رات کے وقت سڑکوں پر بہہ جاتا ہے۔ صبح کے وقت درجہ حرارت منفی ہونے کے باعث یہ پانی جم کر برف بن جاتا ہے، جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شہری حلقوں نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، میونسپل کمیٹی اسکردو اور دیگر ذمہ دار اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر پانی کے لیکیج کی مرمت اور سڑکوں پر جمی برف صاف کرنے کے انتظامات کریں تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ گلگت بلتستان میں عوام کی صحت اور غذائی معیار پر خطرناک حد تک دباؤ بڑھ گیا ہے۔ غیر معیاری غذائی اشیاء، ناقص طبی سہولیات اور مضر غذائی عادت نے خطے کو ایک سنگین صحت کے بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مارکیٹوں میں غیر معیاری آئل، چپس، بسکٹ اور دیگر اشیاء خوردنوش کی سپلائی بے ضابطہ طور پر جاری ہے، جو خطے میں دل اور معدے کے امراض میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بڑے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی کمی، ماہر ڈاکٹروں کی منتقلی اور ادویات کے ناقص معیار نے عوامی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حال ہی میں آلودہ پانی کے باعث ایک ضلع میں درجنوں افراد ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ زراعت، محنت مزدوری اور مویشی بانی سے وابستہ خواتین بھی اب بلڈ پریشر اور معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بحران صرف شہری علاقوں تک محدود نہیں رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مؤثر حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو خطے میں صحت کا یہ بحران مستقبل میں مزید سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اسکردو سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسکردو آنے جانے والی مسافر گاڑیوں کی خراب حالت نے عوام کو شدید مشکلات اور خطرات میں مبتلا کر دیا ہے۔ مسافروں کے مطابق متعدد گاڑی کے مالکان معمولی مالی فائدے کے لالچ میں گاڑیوں کی فٹنس اور مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتے، جس کے باعث یہ خستہ حال گاڑیاں روزانہ سڑکوں پر دوڑائی جا رہی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اکثر گاڑیاں راستے میں فنی خرابی کے باعث بند ہو جاتی ہیں، جس سے مسافر گھنٹوں دشوار گزار راستوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہی گاڑیاں حادثات کا سبب بن کر قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں۔ مسافروں نے متعلقہ اداروں، بالخصوص ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس پر غفلت کا الزام عائد کیا ہے کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹس کے اجرا میں سختی نہیں برتتے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت گلبستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکردو راولپنڈی روٹ پر چلنے والی تمام مسافر گاڑیوں کا فوری معائنہ کیا جائے اور جو گاڑیاں فٹنس معیار پر پورا نہیں اترتی ان کے روڈ پرمٹ منسوخ کیے جائیں تاکہ عوام کو حادثات اور مشکلات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گلگت بلتستان کے علاقے روندو ڈمبوداس بازار میں سیاحوں کی کار اور لوڈر گاڑی کے درمیان تصادم پیش آیا۔ حادثہ اس وقت ہوا جب دونوں گاڑیاں بازار کے مصروف حصے میں ایک دوسرے کے قریب سے گزرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ عینی شاہدین کے مطابق لوڈر گاڑی کا توازن بگڑنے سے کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ حادثے کے وقت موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے بعد مقامی لوگوں اور دکانداروں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کی، جبکہ ٹریفک پولیس نے بھی پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا۔ ذرائع کے مطابق تصادم کے باعث کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر رہی، تاہم پولیس کی بروقت کارروائی سے راستہ جلد بحال کر دیا گیا۔ اسکردو میں صدر پیپلز پارٹی بلتستان ڈویژن اور امیدوار حلقہ نمبر 1 بشارت ظہیر کی جانب سے پارٹی رہنما خواجہ مہدی جو کی ضمانت پر رہائی کی خوشی میں ستپارہ جھیل کے کنارے ایک پروقار ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سینئر رہنما بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب ایک پرجوش سیاسی اجتماع میں بدل گئی۔ خطاب کرتے ہوئے بشارت ظہیر نے کہا کہ پارٹی کا اصل سرمایہ اس کے کارکنان ہیں اور کسی بھی جالے کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہدی جو کا معاملہ پارٹی کے لیے ایک امتحان تھا جس میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبداللہ حیدری نے کہا کہ مہدی جو نے انتقامی کارروائیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا، جبکہ حاجی حسنین نے ان کی گرفتاری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر خواجہ مہدی جو نے تمام رہنماؤں، کارکنوں، میڈیا اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری نہیں بلکہ تمام جیالوں کی اجتماعی جیت ہے
K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com. اللہ حافظ.